were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. میری آج کی اس گفتگو کا محور ہے حقوق نسواں اور صنفی امتیازات. آج دنیا میں حقوق نسواں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور حقوق نسواں کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں جو لوگوں کے افکار کا نتیجہ ہیں پیش کی جا رہی ہیں. میں اسلام کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے خواتین کو کیا حقوق دیے ہیں. اسلام نے حقوق نسواں پر بہت زور دیا ہے، عورت کی انفرادی حیثیت و شخصیت کا اعتراف کیا ہے. اسلام نے عورت کے بارے میں ایک صحیح اور فطری موقف اختیار کیا ہے، معاشرے میں سماج میں اس کی حیثیت و مقام کا تعین کیا ہے. بلکہ صحیح یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے اسلام ہی نے عورت کی عظمت کو نمایاں کیا ہے. اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں، عورت کو کیا عظمتیں دی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ما قبل از اسلام اقوام سابقہ کو دیکھنا پڑے گا کہ اقوام سابقہ میں عورت کی کیا حیثیت تھی. یہودیت کے ہاں عورت کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا. ہندوؤں کے ہاں جو ہمارا یہاں کا معاشرہ، یہاں کا ماحول تھا اس بر صغیر کا، ہندوؤں کے ہاں عورت کا مقصد تخلیق مرد کی غلامی سمجھا جاتا تھا. چنانچہ مرد کے مرنے کے بعد عورت بھی اس بات کو پسند کرتی تھی کہ مرد کی چتا کے ساتھ مجھے بھی جلا دیا جائے کہ بعد کی ذلت و اہانت اس کا میں سامنا نہیں کر سکتی. اگرچہ معاشرہ عورت کے جلنے کا حکم نہ بھی دیتا، عورت اپنے لیے اس راہ کو چن لیتی تھی کہ مرد کے ساتھ جل جاؤں، ختم ہو جاؤں، بعد کی تذلیل اس کا میں سامنا نہیں کر سکتی. عیسائیوں کے ہاں ایک عرصے تک یہ بحث چلتی رہی کہ عورت کی حیثیت کیا ہے. عورت کے بارے میں یہ بحث چلتی تھی کہ عورت میں نجات پانے والی روح ہے بھی یا نہیں. چنانچہ 6 صدی عیسوی میں روم میں ایک بحث چلتی رہی کہ عورت کی روح کیا ہے اور عورت میں روح کی حیثیت کیا ہے. چنانچہ 6 صدی عیسوی میں ان کے ہاں یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت مریم ان کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں ان میں نجات پانے والی روحیں نہیں ہیں. چنانچہ یہ معاشرتی دباؤ عورت پر اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ عورت کو جانور سے زیادہ بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا تھا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، مشرکین مکہ عرب کا ماحول، اس میں عورت کی حیثیت کیا تھی. قرآن مجید نے بھی اس کے بارے میں منظر کشی کی ہے کہ اگر وہاں کسی بچی کی پیدائش ہو جاتی، لوگوں کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ وہ لوگوں سے چھپا پھرتا تھا کہ اب میں اس ذلت اور عار کو کیسے میں اس کا تحمل کروں گا کہ میرے ہاں بچی کی پیدائش ہو گئی. اس کے بعد وہ یہ سوچتا تھا ایمسکہ علی ہون، کیا میں یہ ذلت اور یہ اپنی اہانت برداشت کر لوں اور بچی کو اپنے پاس روک لوں، ام یدسہ فی التراب، یا بچی کو زندہ درگور کر دوں. یہ ان کے ہاں تصورات تھے. چنانچہ ایک عرصے تک عرب میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور وہ آ کر، ان کے دل میں ایک کسک موجود تھی کہ میرے یہ جرائم معاف ہو سکتے ہیں یا نہیں. وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنی 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، قتل کیا ہے. اور وہ اپنی 8ویں بچی اس کے زندہ درگور کی جب کیفیت اور اس کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارنے کی کیفیت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بیان کرنے لگے، آقا علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آنسو رواں ہو گئے. وہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تحمل نہ کر سکے اس گفتگو کو سننے کا.
اور آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اسلام سے پہلے کے یہ گناہ بھی اللہ نے معاف فرما دیے ہیں۔ یہ خواتین کی کیفیت تھی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خواتین لوگوں کے گھروں میں نظر آنا شروع ہوئیں۔ بچیوں کی پیدائش، وہ لوگ اس کو باعث عار نہیں سمجھتے تھے اسلام کے بعد، چنانچہ ایک حماسی شاعر ہیں، وہ کہنے لگے غد الناس مذقام النبی الجواریہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو ہر طرف بچیاں ہی بچیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے گھروں میں بچیاں نظر نہیں آتی تھیں کہ اب اس قدر ہر طرف بچیاں نظر آنا شروع ہوئی ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے آثار اور اس کے ثمرات ہیں۔ تو اسلام نے خواتین کو جو سب سے پہلا حق دیا ہے وہ زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ خواتین کو اگر زندہ رہنے کا حق بالعموم تمام اقوام میں اور بالخصوص عرب میں اگر خواتین کو زندہ رہنے کا حق ملا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے انہیں یہ حق نصیب ہوا ہے۔ خواتین کا جو دوسرا حق، اسلام نے خواتین کو جو دوسرا حق دیا ہے، وہ دوسرا حق یہ ہے کہ عزت نفس اور احترام کا حق اسلام نے خواتین کو دیا ہے۔ اور اسی طرح خواتین کو تیسرا حق جو آپ علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے حاصل ہوا، وہ حق ہے خود مختاری کا حق اور حق ملکیت۔ اسلام نے خواتین کی خود مختاری اور ملکیت کے حق کو اسلام نے تسلیم کیا ہے، جبکہ اسلام سے پہلے خواتین کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ اسی طرح اسلام نے جو خواتین کو یہ حق دیا ہے وراثت کا حق، کہ خواتین اب بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی وہ وراثت میں حصہ پا سکتی ہے۔ وراثت کا حق اگر خاتون کو دیا ہے، یہ اسلام نے دیا ہے۔ اسی طرح اسلام نے خاتون کو ایک اہم حق، وہ رائے کی آزادی کا حق دیا ہے۔ اسلام سے پہلے خواتین کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ معاشرے میں کوئی رائے پیش کر سکیں، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی اہلیہ نے ان کے سامنے کسی مسئلہ میں رائے پیش کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے کہ تمہارا کیا حق کہ تم رائے پیش کر رہی ہو؟ تو اہلیہ کہنے لگیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج مطہرات سے مشورہ فرماتے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم حیران ہو کر اپنی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے۔ ان سے جا کر پوچھا تو وہ فرمانے لگیں، جی ہاں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے مشورہ بھی فرماتے ہیں، ہماری رائے سنتے بھی ہیں، اور رائے مناسب ہو اسے قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ تو اسلام نے خواتین کو یہ حق دیا ہے کہ وہ رائے کی آزادی کا حق انہیں حاصل ہے کہ معاشرے میں اپنی رائے پیش کر سکتی ہیں۔ اور خواتین کو اسلام نے جو چھٹا حق دیا ہے وہ یہ حق ہے کہ خواتین مردوں کی طرح معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، اپنے فرائض ذمہ داریاں نبھا سکتی ہیں، معاشرے کے اندر وہ بھی اپنا کردار اپنی صلاحیت کے بقدر ادا کر سکتی ہیں۔ چنانچہ خواتین بہتر کردار ادا کر سکیں، اسلام نے اس سلسلہ میں مرد اور خواتین کے اندر مساوات رکھی ہے۔ جس طریقے سے مرد تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، انہیں یہ حق حاصل ہے، خواتین کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ خواتین بھی تعلیم حاصل کریں۔ اسی طرح خواتین بھی جس طریقے سے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف قسم کے فرائض، تدریس کے فرائض مرد جس طرح نبھا سکتے ہیں، خواتین بھی اسی طرح کے فرائض نبھا سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ خواتین قاضی بن سکتی ہیں، جسٹس بن سکتی ہیں۔ خواتین کو جس طرح مرد کو گواہی کا حق حاصل ہے گواہی دینے کا، خواتین بھی گواہی دے سکتی ہیں۔ جس طرح کے مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی کی شادی کرے، خواتین کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر مرضی ہو تو شادی کریں، اگر پسند کی شادی نہ ہو خواتین انکار کر دیں۔ تو اسلام نے یہ سارے حقوق مردوں کے لیے بھی رکھے ہیں، خواتین کے لیے بھی رکھے ہیں۔ اور اسلام نے خواتین کو جو جانور سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا تھا اور خواتین کو جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا، اسلام نے آ کر اس طرح کے تمام غلط تصورات کی یکسر نفی کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام لوگوں کو مرد سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمام کے تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے پھر اللہ نے، قرآن مجید میں آتا ہے، اسی سے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان سے اللہ نے مرد اور عورت دنیا میں پھیلائے اور بسائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد اور عورت یہ دونوں
ایک ہی سرچشمہ کی دو موجیں ہیں، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی طرح کی ان کی تخلیق اور ان کی جسمانی ساخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ مرد اور عورت میں تخلیقی اعتبار سے مساوات ہے کہ دونوں ایک ہی سرچشمہ کے یہ دو دھارے یا دو موجیں ہیں۔ تو اسلام نے خواتین کو یہ حقوق دیے ہیں، البتہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر آج الجھن پیدا ہو رہی ہے، اور وہ الجھنیں در حقیقت احکام اسلام کی جو حکمتیں ہیں ان سے ناواقفیت کی بنا پر یہ الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج ایک الجھن پیدا یہ ہوتی ہے کہ مرد کی بنسبت خاتون کی گواہی نصف کیوں ہے، کہ دو خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اس سے شاید آج کل کا معاشرہ، آج کی وہ خواتین جو جدید تعلیم یافتہ ہیں اور اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، ان کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات ابھرتے ہیں، اور وہ حقوق نسواں کے نام سے ان مسائل کو اٹھا رہی ہیں کہ خواتین کی گواہی مرد سے نصف کیوں ہے۔ خواتین کی گواہی مرد سے جو نصف شریعت نے رکھی ہے، یہ خواتین پر ایک احسان ہے، خواتین کے ساتھ یہ زیادتی نہیں، اس لیے کہ جب آدمی گواہی دیتا ہے مختلف طرح کی دشمنیاں جنم لیتی ہیں، اور مرد کی جسمانی تخلیق وہ مضبوط ہے، مرد اس کا تحمل کر لیتا ہے، عام طور پر خواتین ان دشمنیوں کا تحمل نہیں کر سکتی، تو دو خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی گئی تاکہ گواہی کے بعد یہ پریشر تقسیم ہو جائے گواہی کا، اور دو خاندان ان دو خواتین کی بیک پر ہوں تاکہ یہ اس نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں جن نقصانات کا اندیشہ گواہی کے بعد ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے وراثت کا کہ خواتین کی وراثت مرد سے نصف کیوں ہے، اور شاید یہ بھی خواتین کے حقوق کی حق میں سے حق تلفی ہے کہ خواتین کی وراثت مرد کی بنسبت نصف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قوامیت اور گھر کے اخراجات جتنے ہیں ان کی کفالت مرد کے ذمہ رکھی ہے، مرد کے ذمہ سارا معاشی بوجھ ہے۔ خواتین کو تو اللہ نے گھر کی مالکن بنایا ہے، گھر میں بیٹھی ہیں، اور کسی قسم کا معاشی بوجھ خواتین کے ذمہ اللہ نے نہیں رکھا۔ جب خواتین گھر میں ہیں ان کے ذمہ کوئی معاشی بوجھ نہیں، جتنے گھر کے اخراجات ہیں، بچوں کی تعلیم کے اخراجات، بچوں کے کھانے پینے کے اخراجات، لباس رہن سہن کے اخراجات، وہ سارے مرد کے ذمہ ہیں۔ جب اخراجات مرد کے ذمہ ہیں اور خواتین کو اگر اس کے بعد وراثت میں سے اگر مرد کی بنسبت آدھا حصہ بھی مل جاتا ہے تو یہ اضافہ ہی اضافہ ہے، یہ کسی قسم کی کوئی حق تلفی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ تیسرا یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ طلاق میں مرد کو صرف اختیار کیوں حاصل ہے، خواتین کو طلاق کا اختیار کیوں حاصل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ عام طور پر اٹھایا جاتا ہے کہ جی آج کل یہ مسئلہ بہت سی ہماری بہنیں جو جدید تعلیم یافتہ ہیں یہ مسئلہ بھی اٹھاتی ہیں۔ اللہ نے اگر مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے تو خواتین کو اس کے مقابلے میں دوسرا حق خلا کا حق بھی دیا ہے۔ اگر خاتون مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور مرد خاتون کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اگر مرد کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہے اور اگر خاتون اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کے پاس خلا کا اختیار حاصل ہے، یہ خلا حاصل کر کے مرد سے جدائی حاصل کر سکتی ہے، تو اگر مرد کے پاس طلاق کا حق ہے تو ہماری ان بہنوں کے پاس خلا کا حق بھی حاصل ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں، طلاق کا حق بھی شریعت میں ایک نعمت ہے۔ آج وہ مذاہب جن میں طلاق کا حق نہیں ہے وہاں بہت سی مشکلات ہیں، شوہر الگ ہو جاتا ہے، نئی شادی کر لیتا ہے، خاتون ساری زندگی بیچاری معلق رہتی ہے۔ تو آج وہ اقوام جن میں طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، آج وہ قومیں بھی اسلام کے اس حکم طلاق سے استفادہ کر رہی ہیں، اور وہ قومیں اپنے ہاں طلاق کے اس سسٹم، اس نظام کو رائج کر رہی ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ یہ خواتین کی حق تلفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے احکام رکھے ہیں ان کے ساتھ حکمتیں وابستہ ہیں بہت سی، جنہیں اگر ہم گہرائی سے دیکھیں وہ حکمتیں، اس کے اسرار و رموز ہمارے سامنے منکشف ہونا شروع ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں خواتین کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ان میں سے پہلی چیز جو خواتین کے حقوق کی پامالی ہے وہ ہے جبری شادی۔ اور جبری شادی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیندار طبقہ میں شاید یہ کچھ زیادہ ہے کہ خواتین کی مرضی نہیں پوچھی جاتی کہ تمہاری مرضی کیا ہے شادی کے سلسلہ میں، اور خواتین پر شادی مسلط کر دی جاتی ہے، اور یہ خاتون کی حق تلفی ہے، اس لیے کہ اسلام کا حکم یہی ہے کہ جہاں مرد سے پوچھا جائے اس کی پسند، وہاں خاتون سے اس کی رضامندی بھی پوچھی جائے، اس کی رضامندی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ تو یہ
خاتون کے حقوق کی پامالی ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ملحوظ بھی رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز وہ خاتون کی جو حق تلفی ہے وہ ہے سلو کی بھینٹ۔ عام طور پر ہمارے ہاں خصوصاً بعض قبائلی علاقوں میں یہ رسم بد موجود ہے کہ جب دو خاندان باہم لڑتے ہیں اور ان میں لڑائی ہو جائے، سلو کی نوبت آتی ہے، سلو کی بھینٹ عام طور پر بچیوں کو چڑھا دیا جاتا ہے۔ سلو کی بھینٹ کہ ٹھیک ہے، سلو اس شرط پر ہو رہی ہے کہ آپ اپنی بچی کا نکاح ہمارے کسی مرد سے کرا دیں، چاہے وہ مرد اب جوان ہے، بوڑھا ہے، اس کے ساتھ ایک نوعمر بچی کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ تو غلطی جرم بڑوں کا، اس کی بھینٹ بچی کو چڑھا دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ظلم ہے، جس ظلم سے بچاؤ کے لیے قوم کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور در حقیقت سلو میں بچیوں کو سلو کی بھینٹ چڑھانا یہ حمورابی قانون کی ایک فرسودہ شکل ہے۔ آج دنیا کے اندر جن دساتیر اور قوانین کا تصور ملتا ہے ان میں قدیم ترین دستور جو آج کچھ موجود بھی ہے حمورابی قانون ہے۔ یہ حمورابی قانون جس کی تقریباً 350 شقیں ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام سے 1700 سال پہلے کا ہے۔ آج اس کی تختیاں اور یہ قانون ان پہ لکھا ہوا آج موجود ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر بابل کے بادشاہ کا یہ تدوین شدہ قانون ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ نمرود بادشاہ کا قانون ہے۔ تو یہ نمرودی قانون جس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی کی بیٹی کو قتل کر دے تو بدلے میں اپنی بیٹی اولیاء مقتول کے حوالے کر دے گا۔ اب ان کی مرضی ہے کہ اس بیٹی کو اپنے گھر میں رکھیں، اپنی باندی بنا کر یا اپنی بہو بنا کر یا اس کو آگے بیچ دیں۔ تو در حقیقت یہ حمورابی قانون ہی کی ایک شکل ہے جو ہمارے ہاں یہ رائج ہے، بچیوں کو سلو کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو خواتین کے ساتھ آج مظالم ہو رہے ہیں ان میں سے ایک ظلم ہے کہ خاتون کو جہیز میں پھنسا دیا جاتا ہے اور مہر سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آج بہت سی ہماری بہنیں ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی کہ ان سے جہیز کے مطالبے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں اتنا جہیز فلاں چیزیں موجود ہیں تو ہم تمہاری بچی سے نکاح کریں گے، ورنہ نہیں۔ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ آج جہیز کے جواز میں جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا عقد نکاح پیش کیا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اس میں جو جہیز تیار کیا گیا تھا وہ جہیز وہ حضرت علی ہی کے مال سے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کا کوئی اپنا گھر موجود نہیں تھا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو آپ کے پاس جو زرہ اور چند چیزیں تھیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زرہ جو چند دراہم کی تھی بھاری داموں میں خریدی اور بھاری مالیت زرہ کی قیمت کے طور پر حضرت علی کو ادا کی۔ حضرت عثمان غنی نے در حقیقت وہ تعاون کیا تھا حضرت علی کا نکاح کے موقع پر۔ یہ جہیز حضرت علی ہی کے ان کے مال سے تیار کیا گیا تھا، یہ بچی کے گھر والوں پر کوئی مالی بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا۔ تو اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں مہر کا تصور ہے کہ خواتین کو مہر وہ زیادہ سے زیادہ ان کی حیثیت کے مطابق انہیں ادا کیا جائے۔ آج ہمارے ہاں جو اصل حکم ہے شریعت کا کہ خاتون کو مہر کی صورت میں اس کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے، آج ہم نے اس حکم کو تقریباً نظر انداز کیا ہوا ہے۔ آج ہمارے ہاں مہر کا حکم وہ ہم نے ایک مذاق بنا رکھا ہے کہ معمولی سا مہر طے کر لیا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں اصل حکم وہ مہر کا ہے کہ مہر جتنا زیادہ سے زیادہ خواتین کو ادا کرنا ممکن ہو انہیں ادا کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جو بہت سی اصلاحات فرمائیں، ان میں حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ خواتین کا مہر زیادہ مقرر کیا جا رہا ہے، آپ اسے روکنا چاہتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، الا لا تغالوا صداق النساء، کہ خواتین کے مہروں کو زیادہ مہنگا نہ کرو، زیادہ نہ بڑھاؤ۔ حضرت فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، ایک عورت کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر انہوں نے اعتراض کیا۔ کہنے لگیں وہ خاتون، لیس ذالک لک یا عمر، امیر المومنین آپ کو اس بات کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ الیس اللہ یقول، کیا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد نہیں فرماتے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا،
اور اس کے بعد فرمایا یعطین اللہ و تحرمنا، اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے خاتون کا یہ استدلال قرآن مجید کی یہ آیت سنی تو فوراً فرمانے لگے کہ اصابت امرات ورجل اخطا، کہ عورت نے درست بات کی ہے اور مرد سے غلطی ہوئی ہے، یعنی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ عورت کی رائے یہ درست ہے کہ خواتین کے مہروں کے سلسلہ میں آزادی ہے کہ لوگ جتنا مہر مقرر کرنا چاہیں اپنی استطاعت کے مطابق اتنا مہر انہیں ادا کریں۔ یہ خواتین کے حقوق ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ خواتین کی جہاں حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، میں نے مختصراً کچھ باتیں وہ پیش خدمت کی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں تعلیمات اسلامیہ کی صحیح فہم نصیب فرمائیں، اور تعلیمات اسلامیہ احکام اسلام کی حکمتوں اور احکام اسلام کی فلسفی کو سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں احکام شریعہ پر پوری طرح کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔